السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں امت کے نوجوانوں کو ہمارے اسلاف اعظام رحمۃ اللہ علیہم نے جو وصیتیں ماشاءاللہ کی تھیں، اس میں سے چھٹی وصیت جو ہے آج لے کر ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس نصیحت کو پڑھ دیتے ہیں جو سلف نے کیا ہے، اسی کو ان دونوں وصیتوں کو رکھ کر ہم نے آج کی اپنے موضوع کا ہم نے جو ہے موضوع بنایا تھا۔ عقبہ بن ابی حکم رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے۔ غور سے سنیے، ہم عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یا معشر الشباب قد رأینا الشباب یموتون فماذا ينتظر بالحصاد اذا بلغ المنجل ويمس لحیتہ۔ یہ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب العمر والشیب میں ذکر کیا ہے، رقم ہے 42۔ عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نوجوانی کی حالت میں مر رہے ہیں۔ جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے تو اس وقت درانتی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ اپنی داڑھی کو جو ہے ہاتھ لگانے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس اثر کا، موت جو ہے کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب کھیتی کو کاٹنے کے لیے درانتی لی جاتی ہے تو درانتی کسی کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ جو ہے کھیتی جو ہے کاٹنا فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو اس میں نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اس وقت نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، دیکھیے، یا معاشر الشیوخ ما ينتظر بزرع اذا بلغ قالوا الحصاد۔ کہنے لگے، اے بوڑھوں کی جماعت، جب کھیتی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے، پھول کے پھل کے سب ہو کے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو حاضرین میں سے ایک نے جو ہے جواب دیا، کہنے لگے کھیتی کاٹ لیتے ہیں اس وقت بوڑھے لوگوں کو۔ تو اسی موقع پر جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا معشر الشباب ان الزرع قد تدرکہ العاہۃ قبل ان یبلغ۔ اللہ اکبر، نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں، کھیتی کو جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے کھیتی اپنے انجام کو نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی اسے چڈے یہ وہ چیز آ کر جو ہے اسے کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس اثر کو جو ہے بیہقی نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے۔ ان دونوں اقوال کو ہمیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی کے مرحلے میں بھی موت آ سکتی ہے، موت کے آہنی پنجے کبھی بھی انسان کو پریشان کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں آنا ہی شرط نہیں ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کو اور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں گے آپ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے ہٹے کٹے نوجوان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ معزز حاضرین، معزز نوجوانوں، یاد رکھیے بات، یہ انسان کی ابتدائی زندگی اور اختتامی زندگی کمزوری سے ہوتی ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اسے کھڑنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی۔ بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں آپ، وہ پیدا ہوتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، مگر انسان کے بچے کو کھڑے ہونے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، اور بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں بڑے ہو کر چل بھی نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، کتنا کمزور ہے انسان کا اختتام بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب وہ بڑھاپے کے قریب ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے کیا کرنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ابتدائی زندگی میں بھی کمزوری، اختتامی زندگی میں بھی کمزوری،
اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی طرف سورہ روم میں اشارہ فرمایا ہے، کہا اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی، اس طاقت کے بعد پھر تم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کمزوریوں کے درمیان میں، غور سے سنیے بات، یہ دونوں کمزوریوں کے درمیان میں یہ طاقت والا مرحلہ ملتا ہے، تو اس طاقت کو پا کر بندے کو غرور کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ یہ طاقت رب سے ملی ہوئی طاقت ہے، لہٰذا اس طاقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، محترم نوجوان دوستو، طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ذرا اس کو نوٹ کیجئے۔ طاقت کیا ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت اور دوسری ہوتی ہے ایمانی طاقت و قوت۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جسمانی قوت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حدیث میں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے طاقتور مومن، اور اللہ کے پاس بہتر بھی ہے اس شخص سے جو مومن کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ دیکھیں گے نبیوں کی سیرتوں کو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو نبوت دی تھی وہ عین جو ہے جوانی میں دی تھی۔ اسی لیے قابوس بن ابی ذبیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہ لم یبعث نبی الا وہو شاب، کہا کہ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے ہر نبی جو ہے نوجوانی کے مرحلے میں تھا۔ اگر آپ اس پر قرآنی دلائل چاہتے ہیں تو کئی دلائل ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تہوار کے دن بڑے حکمت کے ساتھ کیا کیا، بتوں کو گرایا اور بڑے بت کے گلے میں جو ہے لٹکا دی کلہاڑی اور جو بھی چیز تھی، تو آ کر کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے یہ ابراہیم جو کا ہی کام ہے جو نوجوان تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانی میں جو ہے توحید کی طرف بلانے اور اس کام کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ان نبیوں کو بھی جو نبوت دی گئی، بلکہ ہر نبی کو بھی، لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین جوانی میں نبوت دی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کا نوجوان اگر بے داغ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یوسف علیہ السلام کی بے داغ سیرت کا ضرور مطالعہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی اور ان کے قصے کے بارے میں کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورہ قصص کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اپنے عمر میں کمال درجے کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو جو ہے نبوت کی جو ہے دولت سے مالا مال فرمایا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مدین کے پنگھٹ کے پاس دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، جب ان کو مدد کرتے ہیں اور وقت سے پہلے پانی پلا کے بھیج جاتے ہیں تو باپ پوچھتا ہے کیوں جلد آ گئے، تو ان میں سے ایک بیٹی کہنے لگتی ہے یا ابا جان، وہ ہمارے گھر میں قادم رہنے کے بڑا اچھا لائق ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دو صفتیں ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ جو ہے جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے اس کے اندر امانت داری بھی ہے، قوت بھی ہے۔ دیکھو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طاقت سے مالا مال فرمایا، کہا بسطۃ فی العلم والجسم، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے،
ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں کی بولی. ماشاءاللہ حضرت سلیمان اور داؤد کو جب یہ تمام نعمتیں ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. معزز حاضرین، خواتین اور نوجوان ساتھیوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں ملتی گئیں تو اس موقع پر کہنے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اتنا تو آیت ہم اپنے گھروں پہ لکھ لیتے، آگے کی آیت کون پڑھنا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے کر مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہ بن جاؤں. معزز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ہر نبیوں کی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین جوانی میں نبوت دی. آپ کی بے داغ سیرت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے عین جوانی کی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت دی گئی. تو آپ کی بے داغ سیرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں یوں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے قریش کے لوگوں، میں نے اپنے زندگی کی 40 بہریں تمہارے درمیان میں رہ کر گزاری ہیں. اگر میں باہر کا ہوتا اور تم میری نبوت کا انکار کرتے تو بات الگ تھی. تمہارے درمیان رہ کر تم نے میرے اخلاق دیکھے، تم میرے ماں باپ سے واقف بھی ہو. اللہ نے مجھے اگر نبی بنایا ہے تو میرا نبوت اور جو ہے رسالت کا انکار کرتے ہو. اللہ اکبر. دیکھیے یہ جسمانی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دیا ہے، تو دیکھیں گے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایمانی طاقت بھی ویسی ہی دی تھی. آج دنیا میں دیکھتے ہیں دو قوتوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. ایک طرف مادہ پرستانہ طاقت، پیسوں کی طاقت، دوسری طرف روحانی طاقت. پوری امت مسلمہ سوائے چند کے، خصوصاً آج کا نوجوان یہ مادہ پرستی کے فتنے میں اور پیسوں کی طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نمازیں چھوڑ کے کماتے، نمازیں چھوڑ کے ساری چیزیں کرتے. لہٰذا یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ان نبیوں کو ایمانی طاقت بھی بڑی اچھی انداز سے جو ہے دیا تھا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو کیا نہیں جانتے؟ حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ان کا ایمان کیسے تھا؟ ساری قوم نے مل کر کہا حرقوا وانصروا آلہتکم، کہا کہ تم سب آگ جلاؤ اور آگ جلانے کے بعد جو ہے اٹھا کے اس میں ڈال دو. حضرت ابراہیم کا ایمان کیسا، عقیدہ کیسے تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اس میں گر گئے. مگر دیکھیے جب آدمی توحید پرست ہوتا ہے تو ساری کائنات کیا ہوتی ہے؟ اس کی تائید اور نصرت میں لگ جاتی ہے. روایتوں میں آتا ہے گرگٹ یا چپکلی ایسی تھی جو چنگاری کو بجھا رہی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اس کو مارو، اس لیے کہ وہ ابراہیم پر پھونک رہی تھی. یاسر الدوسری حفظہ اللہ کو آپ جانتے ہوں گے، یہ حرم مکی کے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی ایک ایسی ہوتی ہے، کچھ سیکھنے کی ہوتی ہے، اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب دنیا کو وہ سب دینا شروع کر لیتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ 30 سے 40 سال کی مدت میں کیا کریں؟ 30 سے 40 سال کی مدت میں علم حاصل کریں اور اپنی ایمانی طاقت، جسمانی طاقت کو مکمل اور مضبوط کریں. مگر 40 سال کے بعد دنیا کو دینے کا وقت آ جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی نہ جسمانی طاقت ہے نہ روحانی طاقت ہے. اور ہم اس پروگرام میں جو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ایک بڑا خاص پیغام ہے. وہ سمجھیے میرے درس کا پورا خلاصہ ہے. وہ کیا ہے؟ محترم نوجوانوں، امت کے نوجوان بچے بچیوں، غور سے سنو. یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوجوانی کے اس مرحلے میں جو طاقت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. سورہ احقاف میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. تم میں سے کوئی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور ساتھ میں وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہمیشہ بجا لیتے رہنا چاہیے. کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے رب تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کو شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین پر تو نے انعام کیا ہے. ماشاءاللہ حضرت سلیمان ایسے ہی تھے.
جب ساری چیزیں ملی تو کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھے میرے کو بھی تو نے نبی بنایا، میرے والد کو بھی نبی بنایا، میرا خاندان نبوت کا خاندان تھا، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس آیت میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کا جو تذکرہ کیا ہے، علماء یہاں کہتے ہیں 17 یا 18 سال سے لے کر 40 سال تک جو انسان زندگی گزارتا ہے، یہ 40 سال ہوتے ہی بندے کو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ نوجوانی میں جو طاقت کا مرحلہ ہوتا ہے، جسمانی طاقت ہو یا ایمانی طاقت ہو، ہماری اپنی جوانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انجام دینا چاہیے۔ قاسم بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے مسروق سے کہا، آدمی کب جو ہے اس کے گناہوں پر جو ہے پکڑا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو گناہ جو ہے اس کے لکھ لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ بالغ ہوتا ہے اس کے گناہ لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ جو ہے بالغ ہونے سے پہلے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ آج کا نوجوان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو یہ سمجھتا کیا سمجھتا ہے؟ میں آزاد ہوں، حالانکہ جیسے ہی وہ بالغ ہوا اس وقت سے وہ مکلف ہوا، اس کے پیر میں زنجیریں پڑیں اور وہیں سے اس کا ہر طرح کا حساب و کتاب مکمل طور پر پورا ہونے لگتا ہے۔ تو مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں 40 سال ہونے کے بعد بندے کو ہمیشہ توبہ اور انابت کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر اسے کوشش کرنا چاہیے۔ معزز نوجوانوں، میرے دوستو، آج کا نوجوان ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طاقت سے بھی محروم ہے، ایمانی طاقت سے بھی محروم ہے۔ یہ مجھے کہنے دیجئے، آج کا نوجوان کیا ہے؟ جسمانی طاقت سے بھی محروم ہے، ایمانی طاقت سے بھی محروم ہے۔ آج کے اس درس میں جسمانی طاقت میں کیوں کمزوری آئی آج کے نوجوان میں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جوانی پر جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے نہیں آتا، بلکہ آج کا نوجوان لڑکیوں کی طرح نرم بن گیا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کان چھید لیتا ہے، یا نہیں تو اسی طریقے سے کان چھید لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ پاؤڈر لگاتا ہے اور اسی طریقے سے اور ایسی چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو ہے نرم و نزاکت بہت آ گئی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، کہا نرم و نازک زندگی مت گزارو، اس لیے کہ اللہ کے بندے نرم و نازک نہیں ہوتے۔ تو آج کے نوجوانوں میں جسمانی طاقت کیوں نہیں ہے؟ انشاءاللہ چند اسباب بتا کے اس کا علاج بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، آج کا نوجوان جسمانی طور پر کمزور کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ والدین کی بے راہ روی اور لاپرواہی۔ آپ دیکھیں گے والدین کی نیکیاں ہیں نا، اس کا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے، آخرت میں بھی پڑتا ہے۔ والدین اگر نیک ہوتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی پڑتا ہے، آخرت میں بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، اس وجہ سے بچے مکمل طور پر بچا لیے گئے۔ آج کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے مضبوط نہیں بناتے، بلکہ غیر اللہ کا ڈر ان میں بٹھا کے کمزور بنا دیتے ہیں۔ بچپن میں خالی چاکلیٹ دیتے، حالانکہ ڈرائی فروٹس کھلا کر ان کو مکمل طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ماں باپ کو دیکھیں گے آپ، آج کے چھوٹے کل کے بڑے صرف بازار کی چیزیں لے کر کھلاتے رہنا نہیں، ان کو جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا؟ والدین جو ہے مکمل طور پر ان کی صحت کی طرف توجہ دینا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی جسمانی تربیت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو بھلا بتائیے آپ کے لیے بڑے پریشانی کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو کیا سیکھو؟ تم جو ہے تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے، لہذا غیر اللہ کا ڈر بٹھانے کے بجائے اپنے بچوں کی جسمانی طور پر مکمل طور پر حفاظت کرو۔ اور آج کل تو بڑی غلط باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیا ہے؟ آج کل کے بچے کھانا کھا لیتے فوراً سو جاتے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ بچے موبائل لے لے کے جب دیکھتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں تو کمر بھی ان کی متاثر ہوتی ہے اور ساتھ بھی ان کی آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔
کتنے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موبائل نے جان لے لی، دیکھ دیکھ کر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور وائرس پاس ہو کے بچوں پر جو ہے برا اثر پڑتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بچوں کی آنکھیں جا رہی ہیں اور بچوں کی جو ہے جسمانی طاقت بھی مکمل طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ تو بچوں کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جسمانی طاقت دینے پر مکمل طور پر کیا کریں، ان کو بچپن ہی سے عادت ڈالیں، ان کو چلنے کے لیے بتائیں، ان کو ہمیشہ گاڑی پر نہ لے جائیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات ہے، آج کا نوجوان جسمانی اعتبار سے کمزور کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت میں آپ نے ان کے مراحل کا لحاظ نہیں رکھا، کون سے وقت پر کون سی چیز کھانے دینا، کون سے وقت پر کون سی چیز نہیں دینا چاہیے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، وہ کیا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی یہ آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا وہیں سے ان کا عمل و حساب شروع ہوتا ہے۔ اور معزز حاضرین، نوجوان دوستو، یہ بات یاد رکھیں، گناہوں سے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی۔ آپ یہ مت سمجھو کہ شوگر کا انسان کمزور ہوتا، نہیں، انسان کیا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھی بدن میں کمزوری آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ابن القیم رحمہ اللہ نے روضۃ المحبین صفحہ 440 پر ایک میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے نیکی کرنے سے بدن میں طاقت آتی ہے، اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، برائی کرنے سے انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، میں ایک بات بہت بتاتا ہوں، بڑی اہم بات ہے یہ، میں نے بہت سوچ کر یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے فلم ایکٹر جو بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اتنا بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے جو ہے جسم کا دھندا کر کے حرام کمائی سے جو ہے کماتے ہیں، اور جتنا کماتے ہیں وہ سارا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں میں مبتلا کر کے ان کو مکمل طور پر غلط کر دیتا ہے۔ جتنا کماتے کروڑوں کا، وہ پیسہ پورا علاج کے لیے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے وہ گڑھا جہنم کا، وہ قبر جہنم کا بڑا بننے سے پہلے ہی زندگی مکمل طور پر اجیرن ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ماشاءاللہ آج بھی کتنے ایسے فلمی ستارے ہیں، مرد عورتیں ماشاءاللہ توبہ کر لیے، حجاب پہن لیے، ایسے لوگوں کی توبہ مکمل طور پر نوجوان پڑھے۔ معزز نوجوانوں، اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، یاد رکھیے، یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، انسان کو بڑا کمزور کرتے ہیں۔ الداء الدواء ایک کتاب ہے، ہمارا درس چل بھی رہا ہے، اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل میں۔ الداء الدواء صفحہ 136 میں کیا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل بھی متاثر ہوتا ہے، بدن بھی متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دل کمزور ہوا تو مرتے دم تک توبہ ہی نہیں کرے تو کیا ہوتے رہتا، وہ بدن جو ہے مکمل طور پر کمزور ہوتے رہتا۔ اگر آپ کا دل مضبوط ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بھی توانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں عشق و محبت کی وجہ سے آپ کا دل کمزور ہو گیا تو سمجھ جاؤ کیا ہوتا ہے، آپ کا جسم بھی کمزور ہو جائے گا۔ لہذا کیا کہتے ہیں، دیکھو، وَأَمَّا الْفَاجِرُ وَإِنْ كَانَ قَوِيَّ الْقَلْبِ فَهُوَ أَضْعَفُ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ۔ جو فاسق و فاجر انسان ہوتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر جو ہے طاقتور ہوتا ہے، مگر عین وقت میں ہاتھ دیلتا۔ کیسے؟ دیکھو، آپ جنگوں میں دیکھیں گے آپ، فارس و روم کے ساتھ ایران جنگ ہوئی مسلمانوں کی، مگر اب دیکھیں گے فارس اور ایران کے روم کے فوجی اور وہاں کے لوگ جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، لیکن جس وقت ان کو ضرورت تھی طاقت کی، عین ٹائم پر ہاتھ دے دیتے تھے۔ مگر ماشاءاللہ مسلمانوں نے غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک کی ساری جنگ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان تمام خلافہ راشدہ کے 30 سال میں مسلمانوں نے اگر کامیابی پائی ہے تو وہ ان کے ایمانی قوت تھی، ساتھ میں جسمانی قوت بھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو کمزور بنا دیتا ہے۔ آج کا نوجوان دل کے اعتبار سے بڑا کمزور، ایسا کمزور کوئی بھی لڑکی کے دیکھا تو اس کی محبت میں نعوذ باللہ جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی قرآن میں، سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ مومن اگرچہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو مگر وہ ایمانی اعتبار سے کمزور طاقتور ہوتا ہے تو اس کا جسم ماشاءاللہ ایسے کرشمے دکھاتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام نے جنگوں میں جو جوہر دکھلائے، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، فرمایا کتنی ایسی کم جماعتیں تھیں دو زیادہ جماعت پر ماشاءاللہ غالب آ گئیں۔ آئیے ہم آج کے نوجوانوں میں جسمانی کمزوری کیوں آتی ہے ہلکا ہلکا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا نوجوان لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، ان سے چیٹنگ کرتا ہے، فون پر اس سے بات کرتا ہے، گانے سنتا ہے، برہنہ فوٹو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سیریل دیکھتا ہے، گرل فرینڈ کے نام پر فیس بک میں لڑکیوں کو رکھ لیتا ہے، اور عشقی کہانیاں فرضی جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کو پڑھ کر کے نعوذ باللہ وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں جہاں بات کی تو وہیں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت جب تک نہیں ہوتی دل کی حفاظت جو ہے نہیں ہو سکتی، لہذا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ لوگو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج کا نوجوان اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے دل کی بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور جسمانی طور پر وہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین حالی ایک مشہور شاعر ہیں، انہوں نے عشق کے بارے میں غزل کہی ہے، بڑے اچھی عشق کی جو تباکاریاں ہوتی ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ مت سمجھو کہ جوانی میں موت نہیں آتی، بلکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں، پیدا ہوتے ہی بھی بچہ مر جا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو ہم سے چھپا کر رکھا ہے تو ہمیں ہمیشہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہمیشہ اسلام کی حالت میں رہنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ کھیتی ہے، اگر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو سمجھو بس، تو اس طریقے سے نوجوانوں کا حال بھی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جو بات کہی اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کھیتی ہے، اگر کھیتی پر کوئی مصیبت آ گئی تو بیچ میں کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان اگر بگڑا ہوا رہا، مسئلہ زندگی سے دور رہا تو سمجھ جائیے اگر اس پر اس کی موت آ گئی تو اللہ اکبر بری موت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس درس میں آپ کے سامنے بتایا کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طاقتیں دیتا ہے، ایک تو ہے جسمانی طاقت جو نبیوں کو ملی تھی، دوسری ہے ایمانی طاقت۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہمارے حضرات صحابہ اکرام کے اندر ایمانی قوت کیسی تھی اس پر بحث کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نوجوانی کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نوجوانی میں جو طاقت ہے اس طاقت کو اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر جو ہے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم اس وقت میں دعا کرتے ہیں کہ جو نوجوان راہ حق سے بٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے نوجوانوں کی تربیت میں تساہل اور غفلت اور سستی برت رہے اللہ تعالیٰ ان والدین کو بھی جو ہے صحیح راہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ نوجوانوں کو سیدھی راہ دکھائے، ان کو جو ہے اپنی جوانی، اپنے جسمانی طاقت اور اپنی ایمانی طاقت کی حفاظت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔